اس آیت پہ غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا ایک بہت مضبوط، مستحکم اور ناقابل تسخیر معاشرہ رب تعالیٰ تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ ایسا معاشرہ، ایسی قوت، ایسی مضبوط دیوار اور فصیل جس میں کوئی چاہنے کے باوجود بھی سوراخ نہ کر سکے، کوئی اس کو گرا نہ سکے، کوئی سالمیت کو پارا پارا نہ کر سکے، ایسا مضبوط اور مستحکم ایک اسلامی فلاحی معاشرہ رب تعالیٰ تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ اس کی بنیاد میں یہ 3 عناصر کار فرمائے کہ جب بھی کوئی مسئلہ بنے تو اللہ کی رسی کو تھاما جائے۔ اللہ کی رسی کیا؟ حبل اللہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ حبل اللہ اللہ کی کتاب، اور کتاب اللہ کا لفظ جو ہے صرف قرآن پر نہیں بولا جاتا، یہ سنت اور حدیث پر بھی بولا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور قرآن کی مثل ایک اور چیز بھی دی ہے، اور وہ اور چیز کیا ہے؟ وہ سنت اور حدیث ہے۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، راہ راست سے کبھی نہیں بھٹکو گے جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن، و سنتی، اور دوسری میری سنت اور میری حدیث۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں گمراہی سے بچنے کے لیے، زیغ و زرار سے بچنے کے لیے، تباہی سے بچنے کے لیے۔ جب بھی جس مرحلے پر بھی کوئی ماجرا پیش آئے فوراً رجوع اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف کیا جائے۔ 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور امت پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، ہر شخص جو ہے اس کا دل بھی رو رہا ہے، آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں، لیکن عین اس سانحہ کے پہلو میں ایک اور ماجرا کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تلوار پکڑ لی ہے، اور کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ بات کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اس کے تن کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ اندازہ کیجئے کس قدر حساس کیفیت واقع ہو گئی ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کو ٹھنڈا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ معاملے کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جذبات کو نارمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، ایک آیت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اس آیت میں کیا کس طرف اشارہ ہے؟ کہ جیسے پہلے انبیاء تشریف لائے اور اپنی عمر گزار کے فوت ہو گئے، موت کی آغوش میں چلے گئے، میرے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالآخر ایک وقت آنا ہے، آنا تھا کہ موت سے ان کو 2-4 ہونا تھا۔ قرآن کی ایک آیت، لو ایک آیت سننے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، وہ سونپی ہوئی تلوار نیام میں چلی جاتی ہے اور قرآن کی ایک آیت مسئلے کو حل کر دیتی ہے۔ ایک اور ماجرا کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، اب آپ کی وفات کے بعد
آپ کی خلافت کا، حکومت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ بہت بڑا ماجرا ہے۔ آج اس افراتفری انتشار کا آج ہمارا پورا ملک اس سے دو چار ہے۔ جس طرف دیکھو جناب اپنوں کے ہاتھ اپنوں کے گریبانوں تک پہنچ رہے ہیں، کہیں ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، کہیں زخمی ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک تماشا بنا ہوا ہے پورا ملک، اور عجیب و غریب قسم کے انتشار اور افراتفری سے ہم دو چار ہیں۔ ایک ایسا ماجرا، اس کی مثال میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایسا ماحول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ کے بعد آپ کی خلافت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ لو جناب، مدینے کے انصار وہ سقیفہ بنو ساعدہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑے زبردست دلائل پیش کر کے یہ چیز واضح کی ہے، ایک نقطے پر اتفاق کر لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہم انصار ہیں۔ ہم نے پناہ دی تھی، ہم نے جگہ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے مہاجر صحابہ کو ہم نے ان کو پناہ دی تھی، جیسے خود کھایا ان کو کھلایا، جیسے خود رہے ان کو رکھا، اور اسلام کے لیے جتنے بھی مار کے ہوئے قربانیاں ہم نے دی ہیں، شہادتیں ہمارے بیٹوں نے دی ہیں، مال بھی ہمارا لگا، جانیں بھی ہماری لگی، زمینیں بھی ہماری استعمال ہوئی، شہر بھی ہمارا استعمال ہوا۔ بڑے بڑے فصیح و بلیغ مقررین کھڑے ہوتے ہیں اور مجلس لوٹ رہے ہیں، اور بالآخر اس چیز پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ خلیفہ آپ کے بعد ہم انصار میں سے ہی ہوگا۔ ابھی یہ معاملہ فائنل ہو رہا ہے، ذہن یکسو ہو رہے ہیں کہ اسی اثناء میں 3 مہاجر صحابہ بھی وہاں سقیفہ بنو ساعدہ میں پہنچ جاتے ہیں، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور ابو عبیدہ ابن الجراح، تینوں پہنچے۔ ماحول دیکھا، بڑا حساس تھا، سنگینی سے دو چار تھا، کوئی دوسری بات سننے پر تیار نہیں تھا، کہیں کوئی لچک محسوس نہیں ہو رہی، کہیں جناب کوئی مروت نہیں نظر آ رہی، گنجائش نہیں نظر آ رہی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے نبی کے انصار ساتھیوں، کیا مجھے بات کرنے کی اجازت ہے؟ کہنے لگے جی کریں، آپ بھی بات کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث بیان کی، ایک حدیث 3 لفظوں پر مشتمل حدیث ہے، الائمہ من القریش، الائمہ من القریش، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں یہ فرما گئے تھے کہ میرے بعد جو بھی خلفاء آئیں گے وہ قریش میں سے آئیں گے، قریش میں سے آئیں گے۔ 3 لفظی ایک حدیث، ابو بکر صدیق نے، پورا انصار کا مجمع لگا ہوا ہے، ماحول بڑا جذباتی ہوا پڑا ہے، لگ بھگ وہ طے کیے بیٹھے ہیں، لیکن درمیان میں ابو بکر صدیق نے ایک حدیث بیان کر دیا۔ جاؤ، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، جاؤ پوری تاریخ پڑھ لو، سیرت کی کتابیں پڑھ لو، حدیث کی کتابیں پڑھ لو۔ بھائیو، یہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، ایک حدیث سننے کے بعد آپ ساری اسلامی تاریخ پڑھ لیں کہ انصار صحابہ اتنے سرنڈر ہو گئے، دستبردار ہو گئے کہ پھر پوری صحابہ کی زندگی میں کسی ایک انصاری نے دوبارہ خلافت کا تقاضا بھی نہیں کیا، مطالبہ بھی نہیں کیا، کبھی اپنے حق میں کوئی دلیل بھی پیش نہیں کی ہے، اور فوراً کہنے لگے کہ اے نبی کے مہاجر ساتھیوں، بتاؤ تم میں سے ہاتھ آگے کون بڑھاتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی ایک حدیث سن لی، ہم اعلان کرتے ہیں تم میں سے جو ہاتھ آگے بڑھائے گا ہم سب سے پہلے اس کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اللہ کی رسی کے ساتھ منسلک ہونا، اپنے تمام رائے کو، سوچ کو، فکر کو، برتری کو، اہمیت کو، دھڑے کو، پارٹی کو، قبیلے کو، افضلیت کو، سب کچھ کو چھوڑ دینا اللہ کے قرآن کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے۔ یہ ہے مسائل کا حل۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ رب العزت آج ہمیں بھی حبل اللہ کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کرنے کی، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم نے تفرق نہیں کرنا۔ ہم تفرق کس کو کہتے ہیں؟ مذہبی فرقہ واریت۔ مسرور کے بھائیوں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے 1450 سال کی اسلام کی تاریخ میں، مذہبی فرقہ واریت بھی بہت بڑی نقصان دہ ہوئی ہے امت کے لیے، اور ہم آج بھی اس کے نقصانات اور تباہی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن مذہبی فرقہ واریت کے مقابلے میں سیاسی فرقہ واریت نے جو زہر امت کے اندر پیدا کیا ہے، جو تباہی پیدا کی ہے، جتنی زہر نہ کی سیاسی فرقہ واریت کی، کرسی اور اقتدار کی خاطر امت کا بٹوارا کرنے کی، جس قدر تباہی تاریخ اسلام میں اس سیاسی فرقہ واریت نے کی ہے، اتنی تباہی مذہبی فرقہ واریت نے نہیں کی ہے۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نصف اول دور میں، ساری امت ایک تھی، کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، کوئی دھڑے بندی نہیں تھی، کوئی تفرق نہیں تھا، کوئی انتشار نہیں تھا۔ اور نتیجہ کیا تھا کہ مدینے کی ایک بستی سے اسلام کا پیغام چلا ہے، اور چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورے جزیرۃ العرب، اور ابو بکر صدیق کے دور میں عراق پر بھی، فاروق اعظم کے دور میں پرشین امپائر اور رومن امپائر پر بھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے نصف اول دور میں مزید 11 ملکوں تک جناب اسلام کا پیغام پہنچ بھی گیا ہے، لا الہ الا اللہ کا راج بھی قائم ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے پہلو میں جو افغانستان ہے، کابل ہے، کابل سے لے کے مراکش تک دنیا کے 22 ملک تھے جن پہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم تھی، حکومت قائم تھی، اور جناب مجاہدین اسلام، اسلامی لشکر اور سپاہ وہ افریقہ کے آخری ساحلوں تک پہنچے جا رہے تھے، یورپ کو کاٹ رہے تھے، ایشیا پہ اسلام کی تلواریں چڑھی جا رہی تھی، اور کوئی دنیا کی طاقت وہ اسلام کے بڑھتے پھیلتے ہوئے قدموں کو روکنے کی اپنے اندر صلاحیت اور سخت نہیں پاتی تھی۔ بالآخر عبداللہ بن سبا یہودی متحرک ہوا، نیٹ ورک اپنا متحرک کیا، اور سازش اس نے کیا کی کہ یہ اگر مسلمانوں کے قدم روکنے ہیں، اسلام کی فتوحات کو روکنا ہے، تو پھر مارکے کے میدانوں میں ہم کبھی بھی اس قوم، اس امت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس کو اندرونی فرقہ واریت، افراتفری، افتراق، خلفشار کا شکار کرنا ہے۔ اور پھر یہ عبداللہ بن سبا یہودی کا نیٹ ورک متحرک ہوتا ہے، مسلمانوں میں کے اندر سے لوگ تیار کیے جاتے ہیں، کوفہ سے، بصرہ سے، مصر سے جناب لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں، دھڑے تیار کیے جاتے ہیں، اور لا کے مدینہ الرسول میں بیعت خلافت کے گرد و نواح میں ان کے محاصرے کروا دیے جاتے ہیں۔ نیٹ ورک سب عبداللہ بن سبا یہودی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور کلمہ پڑھنے والوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور محاصرہ اس خلیفہ رسول کا، خلیفہ ثالث کا اور ذو النورین کا،
जामे उल कुरान का उस उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का आज मुहासरा हो चुका था। मस्जिद नबी में जाने से उस उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को रोक दिया गया था कि जिस उस्मान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया था, कौन है कि मस्जिद नबी तंगी दामा का शिकवा कर रही है, कौन है जो सामने का बड़ा खलियान, बड़ा प्लाट और खेत खरीदे और सारे का सारा खलियान खरीद के मस्जिद नबी को वक्फ कर दे। मैं जमानत देता हूं जो ये काम करेगा रब ताला उसको अपनी जन्नत अता फरमाएगा। तो ये उस्मान थे रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्होंने सारा प्लाट खरीद के मस्जिद के नाम वक्फ कर दिया था। बेर रूमा नामी एक ही मदीने में मीठे पानी का कुआं था और वो एक यहूदी की मलकियत थी और मुसलमान धड़ाधड़ हिजरत करके मदीना पहुंच रहे थे और मदीना में मुसलमानों के लिए मीठे पानी का एक भी कुआं चश्मा मौजूद नहीं था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कौन है जो बेर रूमा का नामी कुआं खरीदे और इसको मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, मैं उस शख्स को अल्लाह की जन्नत की ज़मानत। उसको देख के उससे कुआं खरीदा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, आपने ऐलान किया था, आप गवाह हो जाइए कि मैंने ये कुआं खरीद के मुसलमानों के नाम पे वक्फ कर दिया। आज उसका पानी नहीं पी सकते, आज मस्जिद नबी में नमाज नहीं पढ़ सकते, मुहासरा है, एतराजात है, धड़ेबंदी है और उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को खिलाफत से महरूम करने की हर जतन, हर साजिश, हर कोशिश है। नतीजा क्या हुआ साथियों? नतीजा ये हुआ, इस फितने के नतीजे में, इस फितने के नतीजे में जनाब बेलाखिर सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। शहादत से पहले सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु बार बार उनको कहते रहे, आओ अल्लाह की किताब की तरफ, अल्लाह की किताब हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला करे, जो अल्लाह की किताब करेगी मैं सरे तस्रीह में खम करूंगा। लेकिन कौन सुनता था? अफरा तफरी का माहौल था, हर हाल में उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को जनाब वो कत्ल करना चाहते थे। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने आखिर में क्या कहा? कहने लगे, अगर तुम मुझे कत्ल करने से बाज ना आए तो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम एक उस्मान का कत्ल नहीं करोगे, तुम पूरी उम्मत का कत्ल कर जाओगे। और उम्मत का कत्ल कैसे करोगे कि आज जिस तरह सारी उम्मत एक अमीर और खलीफा पर मुत्तफिक है, फिर तुम कभी भी क़यामत तक इस उम्मत को मुत्तफिक और मुत्तहिद नहीं कर पाओगे। आप अंदाजा कर लें, ये 34 हिजरी की मैं बात कर रहा हूं, 34 हिजरी की, जब सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया, फितना खड़ा किया गया, उनको कुर्सी इख्तिदार से महरूम किया गया, खिलाफत से महरूम किया गया। 34 हिजरी और आज 1443 हिजरी जा रही है, गोया के 1410 साल गुजर गए सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद। दोबारा फिर 1400 साल में ये उम्मत कभी मुत्तहिद नहीं हुई है। ये नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया था, वला तफर्रकू, तफर्रुक नहीं करना, फिरकों में नहीं बंटना, टोलियों में नहीं बंटना, आपस में बाहम दस्तों गिरेबान नहीं होना। और जो ही ये उम्मत जनाब हुई, नतीजा नतायज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो जनाब फतूहात के सिलसिले रुक गए, वो उम्मत की असमतें गहना गई, वो पेशकदमियां थम गई और वो जो कुफर को जान के लाले पड़े हुए थे, उसके मुकाबले में वही तलवारें अपनों पे चलना शुरू हो गई। फिर तलहा रजी अल्लाह अन्हु भी शहीद हुए, जुबैर बिन अवाम भी शहीद हुए, अम्मार बिन यासर भी शहीद हुए, अब्दुल्ला बिन खबाब बिन हरत रजी अल्लाह अन्हु भी शहीद हुए और बेलाखिर खलीफा राबे फातिह खैबर सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु भी शहीद कर दिए गए। ये तो बड़े बड़े सहाबा का मैंने नाम लिया है। इन आपसी जंगों में फिर नतीजा क्या हुआ वो आज हमारे सामने है। ये वाकया इसलिए मैंने आपको बयान किया है कि 18 साल पहले, आज से 18 साल पहले की बात करता हूं। अब ये अफरा तफरी तो हमें सियासी अब नजर आ रही है ना, मैं अब की बात नहीं करता, मैं 18 साल पीछे आपको ले जाना चाहता हूं। ये 2004 की बात करने लगा हूं,
جب افغان جنگ کو امریکی اتحادیوں کی اس نام نہاد دہشت گردی کی جنگ کو ابھی 3 سال ہوئے تھے، اور امریکی مفکرین، ان کے تھنک ٹینک اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ 3 سال کیا، ہم 30 سال 50 سال بھی اس امت کے خلاف لڑتے رہیں گے تو جنگ اور جہاد اور شہادتوں کے میدان میں ہم کبھی بھی اس پہ فتح نہیں پا سکیں گے۔ تو میدان ہمارا کون سا ہے؟ اگر ہم فتح پانا چاہتے ہیں، اس امت کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہمیشہ کے لیے غلام رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی حکمت عملی تبدیل کرنا ہوگی، لڑائی اور جنگ کے میدان بدلنے ہوں گے۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو تجاویز پیش کی، ان میں پہلی تجویز انہوں نے یہ جو سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے دور میں ہوا نا، اس کو پہلی دلیل کے طور پر انہوں نے پیش کیا کہ کس طرح خلافت کی چولیں ہلا دی گئی تھی جب کچھ ہمارے لوگوں نے عبداللہ بن سبا کی قیادت میں مسلمانوں کو اندرونی خلفشار سے دوچار کیا تھا، تو خلافت کی چولیں ہلا کے رکھ دی گئی تھی۔ یہ پہلی دلیل۔ سقوط بغداد دوسری دلیل، سقوط ڈھاکہ تیسری دلیل۔ جب سیاست کے ایوانوں سے یہ نعرے گونج رہے تھے، ادھر تم ادھر ہم، یہ نعرہ سنا ہوا ہے نا، ادھر تم ادھر ہم، ان نعروں کے نتیجے میں بگٹی باہنی کو موقع ملا تھا، ان نعروں کے نتیجے میں ہندوستان کو کھل کھیلنے کا موقع ملا تھا، کسی اور نے نہیں دیا، راستے ہم نے ان کو مہیا کیے تھے۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے سقوط بغداد ہوا، پھر سقوط ڈھاکہ ہوا۔ اس انداز کے کئی ایک تجربات اسلامی تاریخ کے انہوں نے پیش کر کے واشنگٹن پوسٹ میں، نیو یارک ٹائمز میں باقاعدہ طور پہ یہ ریسرچ انہوں نے جاری کر دی کہ اگر امریکہ اپنے اتحادیوں سمیت یہ جنگ جیتنا چاہتا ہے تو اس کو مورچے بدلنا ہوں گے، میدان بدلنا ہوں گے، جنگ کا، لڑائی کا میدان بدلنا ہوگا، اور تاریخ سے یہ حوالے پیش کیے گئے۔ سو آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ پھر 2004 کے بعد یکا یک ایک چیز سامنے آئی، اور وہ کیا تھی کہ پہلا تجربہ اب کرنے جا رہے ہیں اس تحقیق کے نتیجے میں، پہلا تجربہ، اور کہاں ہونے لگا ہے؟ عراق میں۔ کہاں ہونے لگا ہے؟ عراق میں۔ عراق میں صدام حسین صدر ہے، یہ سنی العقیدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں کن کو کھڑا کیا گیا؟ شیعہ فیکٹر کو کھڑا کیا گیا، اور شیعہ سنی پہلے فسادات کروائے گئے، اور پھر ایک جھوٹی خبر پہ کہ صدام حسین نے کیمیکل ویپن تیار کر لیے، عراق پہ سارے اتحادیوں نے دھاوا بول دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 لاکھ عراقیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ پہلا تجربہ، کامیاب تجربہ، دنوں ہی دنوں کے اندر کامیاب۔ دوسرا تجربہ شام میں، بشار الاسد صدر ہے شام کا، حکمران ہے شام کا، شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں داعش کو کھڑا کیا گیا۔ سنی عقیدہ لوگوں کو، نوجوانوں کو، داعش نام آپ نے سنا ہے، اور جناب دنیا بھر سے نوجوان سنی العقیدہ کھڑے کر کے شام میں ٹکراؤ کی، تصادم کی اور افراتفری کی، مار دھاڑ کی ایک فضا قائم کی گئی، اور جو ہی یہ معاملہ جوبن پر پہنچا تو یہی اتحاد اور باقی ساری دنیا بھی جناب شام پہ پل پڑی، اور اس کا حشر نشر کر کے رکھ دیا گیا۔ تیسرا تجربہ لیبیا پہ کیا گیا، چوتھا یمن پہ کیا گیا۔ 4 شاندار تجربات کیے گئے، اور بالکل نتیجہ خیز پرین کی مطابق۔ واللہ بھائیو 2004 سے ہی دشمن لگا ہوا تھا پاکستان پر بھی یہ تجربات کرتے ہیں، ایک پہ ایک بڑھ کے، ایک پہ ایک بڑھ کے، کبھی خود کش جینکتے وہ جناب پہنا کے وہ جناب بھیج رہے ہیں، کبھی بمبار، خود کش بمبار آ رہے ہیں،
کبھی کچھ آ رہے ہیں، کبھی کچھ آ رہے ہیں، کبھی بلوچ نوجوانوں کو گنے دے کے پہاڑوں پہ چڑھایا جاتا ہے، کبھی فوج کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، کبھی مسجدوں میں دھماکے، کبھی اے پی ایس میں دھماکے، چارسدہ کی یونیورسٹی میں دھماکے، چوکوں چوراہوں میں دھماکے۔ یہ گزشتہ بھی 18 سال کی ایک جھلک ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ لیکن اس سارے منظرنامے میں ہم نے کیا دیکھا کہ اس سارے عمل کے مقابلے میں چند ایک تھے دشمن کے ٹاؤٹ، لیکن ہم بحثیت قوم متفق ہو کے ہم نے ان سارے فتنوں، یلغاروں اور شورشوں کا ہم نے مقابلہ کیا، اور دشمن کو وہ نتائج وہ اس پاکستان سے حاصل نہ ہو پائے جو اس نے عراق، شام، لیبیا اور یمن سے حاصل کیے تھے۔ یہ ہماری قومی وحدت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ قومی وحدت، ہمارے اتحاد، ہماری یگانگت۔ الحمدللہ اس موقع پہ جماعت، اس کی قیادت اور اس کے امیر محترم نے ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا، اور ان فتنوں کے مقابلے میں جہاں اس جناب تکفیر اور خارجیت کے مقابلے میں دلائل کے میدان کو سنبھالا، وہاں پہ بلوچ نوجوانوں ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خدمت کے میدان کو، ریلیف کے میدان کو، کہیں واٹر پروجیکٹ اور کہیں راشن کی تقسیم، کہیں میڈیکل کیمپ، اور ان کی مدد، غمی میں خوشی میں ان کے ساتھ شراکت، اور ہر موقع پہ ان کا تعاون، ان کے گھروں کی تعمیر۔ یہ وہ سلسلے اور انداز تھے جو اپنا کے ایک ایک کر کے دشمن کی سازشوں کو جناب ان کا قلع کما کیا جاتا رہا۔ لیکن ساتھیوں، دشمن بھی آنکھیں میچے ہوئے نہیں تھا۔ 15 اگست کو اگرچہ افغانستان سے اس کو عبرتناک شکست ملی، لیکن اس نے جاتے ہوئے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں طالبان نے نہیں مارا، ہمیں کسی اور نے یہ شکست سے دوچار نہیں کیا، ہمیں مارا ہے، شکست دی ہے تو لا الہ الا اللہ کے پاکستان نے دی ہے، پاکستان نے دی ہے۔ وہ پاکستان کو کبھی معاف کرنے پر تیار نہیں تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں جب ہر طرف افراتفری نظر آتی ہے، لوگ اس کو پارٹیوں کی جنگ سمجھ رہے ہیں۔ کرسی سے فلاں محروم ہو گیا ہے، فلاں قابض ہو گیا ہے، فلاں حق پہ ہے، فلاں باطل پہ ہے۔ لوگوں کی سوچ اسی 5 مرلے کی 4 دیواری کے اندر تک محدود ہے۔ ہم ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ایک اور منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم اس کو اندرونی جنگ کرسی اور اقتدار کی کم قرار دیتے ہیں، ہم اس کو بین الاقوامی کفر، الحاد اور ان کے انتقام کی جنگ ہم اس کو زیادہ قرار دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ فاتح عالم پاکستان بنا ہوا تھا۔ 40 سال میں اس پاکستان نے مشرق و مغرب کے تمام دشمنوں کو جناب عبرتناک شکستیں بھی دی ہیں، اور ان کے جوڑ بھی توڑ کے رکھ دی ہیں۔ ان کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہنے دی۔ کبھی وہ وقت تھا کہ جناب واجپئی اور اڈوانی اعلان کیا کرتے تھے، کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی سرگرمی ہوگی، ہم جناب سرجیکل سٹرائک کریں گے، ہم 10 لاکھ فوج کو پاکستان کے اوپر چڑھا دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو اس نعمت سے مالا مال کر دیا تھا کہ ہمارے سے 7 گنا بڑا دشمن ہندوستان، وہ پاکستان کی طرف حملہ کرنا تو دور کی بات، ترچھی نگاہ سے دیکھنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر نہیں پاتا تھا۔ مغرب کے سارے دشمن بھی ایک ایک کر کے ذلت میں شکست سے دوچار ہو کے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور کسی کو پاکستان پر حملہ کرنا، پاکستان کی سالمیت کو کھلواڑ کرنا، اس کی کسی کی سوچ اور اس کے فہم و تصور میں بھی باقی نہیں بچا تھا۔ لیکن آج واللہ میں ان سارے دشمنوں کو پاکستان کے ان اندرونی حالات پہ بغلے بجاتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں، اور خوشیوں کے شادیانے بجاتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو انتقام لینا تھا
ہم نے صحیح چن کے انتقام لیا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، ان حالات کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے اسلامی تاریخ کے حوالے دے کے آپ کو عرض کیا ہے کہ فتوحات کے سلسلے رک جاتے ہیں، مسلمانوں کی عظمتیں رفتہ گہنا جاتی ہے اور وہ پیش قدمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع نہیں کرنا، آپس میں باہم دست و گریبان نہیں ہونا۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارے اندر فشل پیدا ہو جائے گا، کمزوری واقع ہو جائے گی، تمہارے گوڈوں گٹوں میں طاقت نہیں رہے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارے ٹائروں سے ہوا ہی نکل جائے گی۔ گاڑی 5 کروڑ کی ہو یا 10 کروڑ کی ہو، اگر ٹائروں سے ہوا نکل جائے تو کسی کام کی نہیں ہوتی۔ جس کی ٹائروں سے ہوا نکلی ہو کوئی مسافر اس پہ سوار نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب جاتا رہے گا، تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی سورہ الانفال میں فرما رہے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ حال ہوا پڑا ہے۔ واللہ میں کشمیریوں کی طرف دیکھتا ہوں، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ وہ کشمیری جو اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھاتے ہوئے اور ان کو قبروں کے سپرد کرتے ہوئے بھی، وہ ہماری 70 سال کی بوڑھی مائیں، وہ 80 سال کے کمر جھکے بوڑھے بزرگ جب اپنے لختے جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قبروں کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی کھڑے ہو کے پورے اعتماد اور جذبے سے پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے پرچم میں سمیٹ اور لپیٹ رہے ہوتے ہیں، کفنا رہے ہوتے ہیں۔ کیا بھائیو اس افراتفری کے پاکستان کے لیے وہ اپنے بیٹے پیش کرتے ہیں؟ کیا کوئی اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس جھوٹی کرسی اور اقتدار کی خاطر قربان کرتا ہے؟ وہ تو لا الہ الا اللہ کے پاکستان کے لیے یہ کر رہے تھے۔ ہم نے پاکستان کو کیا بنا دیا؟ دنیا ساری کے سامنے تماشا بنا دیا ہے۔ اللہ نے منع کیا تھا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرق نہیں اختیار کرنا، اور ہم اس تفرق کا شکار ہو گئے۔ آج الا ماشاء اللہ کوئی بھی ہمیں دور دور تک اس افراتفری سے، تفرق سے بچا ہوا نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمارے وطن عزیز پہ رحم فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ بہت زیادہ ساتھیوں دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، بہت زیادہ کوشش اور ورک کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ أَعْدَاءٌ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو وہ وقت جب تم آپس میں دشمن تھے، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اس کے اولی مصداق کون ہے؟ آیت کے اس حصے کے اولی مصداق مدینہ کے 2 مقامی قبیلے دھڑے اوس اور خزرج آپس میں لڑائی لڑتے رہتے تھے، اور مدینہ کی ایک بستی کی چدرا، نمبرداری، چیئرمین شپ، سرداری کے لیے یہ 2 قبیلے ہر وقت ہی لڑتے بڑھتے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ان کو بھی اور قیامت تک آنے والوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ یاد کرو تم تو آپس میں بڑے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کی نعمت کے نتیجے میں آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اب جب بھائی بھائی بنے، پہلے ایک مدینے کی بستی کے لیے لڑتے تھے، جب بھائی بھائی بن گئے نا، ایک دوسرے پہ جانیں قربان کرنے والے، وہ جو جانیں مارنے والے تھے جانیں قربان کرنے والے بنے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مدینہ بھی دے دیا، خیبر بھی دے دیا، مکہ بھی دے دیا، حنین بھی دے دیا، طائف بھی دے دیا، تبوک بھی دے دیا، یرموک بھی دے دیا، عراق بھی دے دیا، جزیرۃ العرب بھی دے دیا، بحرین بھی، شام بھی، مصر بھی، تیونس بھی، عراق بھی، ایران بھی، آذربائیجان بھی، آرمینیا بھی۔ رب تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کیا کیا کچھ نہیں دیا، انصار کو کیا کچھ نہیں دیا، لیکن کب دیا؟ جب یہ آپس میں بھائی بھائی بنے رہے، اور جو ہی یہ آپس میں پھٹے ہیں تو دی ہوئی نعمتیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں سے واپس لے لی۔ تو ساتھیو، یہ قرآن کی آیت، میں نے اس موقع پر اس آیت کا انتخاب کیا۔
اپنے آپ کو بھی نصیحت کرنے کے لیے، آپ بھائیوں کو بھی آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کا حل ہماری عظمت رفتہ اللہ کے قرآن کی ان آیات سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے قومی کردار کو، اپنے ملی کردار کو ان آیات کے قالب میں ڈھال لیں گے، انشاءاللہ یہ پاکستان جو دنیا بھر کے باطل اور الہاد کو شکست دے چکا ہے، انشاءاللہ اب تو وقت آ گیا ہے، اور میرا ایمان گواہی دیتا ہے یہ جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ اس پاکستان کی بنیادوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں شہیدوں کا لہو ہے۔ جس سرزمین میں شہیدوں کا لہو موجود ہوتا ہے وہاں زیادہ دیر فتنہ سمانیاں پیدا نہیں کی جا سکتی۔ انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں اے اللہ جو طال ازما ہے، جو صرف اور صرف اپنی ذات اور ذاتی مفاد کے لیے کرسی اور اقتدار کے حریص ہیں، وہ آنے والوں میں یا جانے والوں میں، اے رب تعالیٰ ان سب سے ہمارے وطن عزیز کی جان چھڑا دے، اور اس لا الہ الا اللہ کے پاکستان کو ایسی نظریاتی قیادت عطا فرما دے جو ذات کے لیے نہیں، نظریے کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے نہیں، قومی اور ملی مفاد کے لیے کھڑی ہونے والی، جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والی، کشمیریوں کو جناب زوردار اور جرأت مندانہ پیغام پہنچانے والی، اور پاکستان کے مشرق و مغرب کے دشمنوں کو جناب منہ توڑ جواب دینے والی، آپس میں رحماء بینہم اور اشداء الکفار کی تصویر پیش کرنے والی، اے اللہ کریم ہمیں ایسی قیادت عطا فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہمیں آپس میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری عبادت بھی تیرے لیے، ہماری ریاست بھی تیرے لیے، ہمارے روزے بھی تیرے لیے، ہمارا قیام بھی تیرے لیے، ہماری دعوت بھی تیرے لیے، ہماری خدمت بھی تیرے لیے، ہماری سیاست بھی تیرے لیے، اے اللہ ہمارا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ تو ہمارے حال پہ رحمت کرتے ہوئے اے اللہ ہماری مدد بھی فرما، ہمیں یکجہتی بھی عطا فرما، اور ہمیں قوت بھی عطا فرما، ہمیں اپنے اسلاف کی عظمت رفتہ سے جڑنے کی توفیق بھی عطا فرما، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی ہمیں بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو تباہ و برباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔